أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ میرے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، میں اگر یہ پانی پی لوں تو مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں دو سوالات ہوں گے کہ آپ نے پانی کیسے حاصل کیا تھا اور کیسے استعمال کیا تھا۔ پانی حاصل کرنے میں اور استعمال کرنے میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا لحاظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، قرآن و سنت کے حکموں کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگر قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُمْ، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ اولاد کی تعلیم، تربیت، روحانی نشو و نما کے حوالے سے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہم اولاد کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مبارکباد وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن والدین کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں شریعت کے حکموں کو سمجھ لیا اور پورا کیا تو یہی بچے ہمارے لیے دنیا میں عزت کا ذریعہ ہوں گے، آخرت میں نجات کا باعث ثابت ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہی اولادیں ہمارے لیے دنیا میں درد سر بن جائیں گی۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں درد سر اور پریشانی کا باعث، بلکہ قیامت کے دن بھی انہی اولادوں کی وجہ سے والدین کی پکڑ ہوگی۔ آپ اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ والدین اپنے بیٹے کی حرکات سکنات سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ آخر کار کہہ بیٹھتے ہیں کہ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اتنا ایک ماں اتنی تنگ آ جاتی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتی
کہتی ہے کہ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہو چکا ہوتا، اس بیٹے نے اپنی والدہ کو کس قدر پریشان کیا ہوگا۔ اور یہی اولاد تب پریشانی کا باعث بنتی ہے جب والدین اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک بندے نے اپنے کسی جاننے والے کی بات بتائی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ میں بہت رشک کرنے لگا، کتنا سعادت مند باپ ہے جس کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، تو آپ کے بیٹے کون کون سے ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چاروں فارغ ہیں، کوئی کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میرے 4 بیٹے ہیں، دماغ کے ڈاکٹر ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ چاروں فارغ ہیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے جواب دیا کہ چاروں فارغ ہیں اور چاروں مجھے کہتے ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے، اور ایک نے تو مجھے کہہ دیا کہ میں تیرا دماغ ٹھیک کر دوں گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب مجھے کہتے ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے، مجھے کہتے ہیں کہ تیرا دماغ ٹھیک کر دوں گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہمارے بچوں کا دماغ خراب ہو جائے اور ہمیں کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس سے پہلے اپنے بچوں کا دماغ ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم سے ان کو راستوں پہ راستہ کر لیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے ہمیں باپ کہنے کے روادار نہیں ہوں گے، ماں کو ماں کہنا اپنی توہین سمجھیں گے۔ اس سے پہلے اپنی اولاد کو سنبھالنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، والدین اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جاتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، بیٹا بگڑ گیا، پھر بھی والدین یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر سکے۔ والدین یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا بیٹا بدبخت نکلا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، نہیں، نہ اپنے اوپر بات آنے دیتے ہیں، نہ بیٹے پر بات آنے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا سعادت مند، بس ماحول نے خراب کر دیا، ہمارا بیٹا بڑا اچھا، دوستوں نے خراب کر دیا۔ الزام ماحول پہ لگایا جاتا ہے، الزام دوستوں پہ لگایا جاتا ہے، والدین اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتے۔ آئیے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مزاج شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے دین کو پسند کرتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو یہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، دین سے دور ہوتا جاتا ہے، آخر یہ بچہ کیوں بگڑ گیا؟ اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ ماحول ذمہ دار ہے، اس کے دوست احباب ذمہ دار ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ قیامت کے دن کس سے پوچھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن والدین نے جواب دینا ہے بچہ کیوں بگڑ گیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میرا بچہ وہ تو میں نے تو نہیں بگاڑا تھا، ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا، شریعت کہتی ہے ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ غلط دوستوں سے بچانا بھی تو
کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ آخر کار قیامت کے دن والدین سے سوال ہوگا اور وہی اپنے بچے کی بگاڑ کی ذمہ دار ہے، اور خاص طور پہ مائیں۔ جہاں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں ماں کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہوتی ہے، اس کی زیر نگرانی جتنے لوگ ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو نگران سے پوچھا جائے گا، اور نگران خاتون ہوا کرتی ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی کوشش کریں، بچیوں کی تعلیم کی کوشش کریں، ان کو اچھی تعلیم دلوایا کریں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام بچیوں کے تعلیم کے خلاف ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ خالص جھوٹ ہے۔ دین اسلام نے بیٹیوں کی تعلیم پہ جتنا زور دیا ہے شاید کسی اور مذہب، کسی اور معاشرے نے اتنا زور نہ دیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے میں بیٹیوں کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، پیدا ہوتی ہی ان کو زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ جس معاشرے میں بیٹیوں کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا، اسی معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خواتین کی تعلیم کو اپنے اقوال سے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، بلکہ آپ نے اس وقت کی خواتین کے لیے ہفتے میں ایک دن تعلیم کے لیے مقرر کر کے عملاً یہ بتا دیا کہ خواتین کی تعلیم کی اہمیت کتنی ہے۔ دینی مدارس میں بیٹیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، یہ سلسلہ 14 صدیوں سے پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوائیں، بیٹیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوائیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کی تعلیم کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے، کیونکہ کہتے ہیں یہ پرائے گھر کی ہے، اور پرائے گھر کی کہیں گے والدین بالکل تعلیم و تربیت سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں شاید یہی بات ہے کہ یہ بچی ہمارے گھر میں ہے تو جھاڑو دینا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا یہ اس کا مقدر ہے، اگلے گھر میں جائے گی تو وہاں پہ بھی یہی کام کرنے ہیں، تو تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض حضرات نے بیٹوں کی تعلیم سے زیادہ بیٹیوں کی تعلیم کو ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ ایک لڑکا پڑھتا ہے تو اکیلا ایک ہی پڑھتا ہے، ایک لڑکا حافظ بنا، وہی قاری بنا، وہی عالم بنا۔ لیکن ایک بیٹی اگر عالمہ بنتی ہے تو یہ اکیلی ایک عالمہ نہیں ہے، بلکہ اس کی گود میں ہماری اگلی نسل نے پرورش پانی ہے، اس کی گود میں پلنے والی کئی بچے عالم، حافظ، قاری بنے گے۔ آج کی بچی کل کی ماں ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اچھی تبدیلی آئے تو اس کے لیے آج اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، اور جب تک ہم اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تب تک ہماری بیٹیوں کی گود میں پلنے والے بچے معاشرے کے اچھے انسان نہیں بنیں گے۔ آج سکول اور کالجز میں ہم اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں، وہاں ناچنا تھرکنا سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ سٹیج پر بیٹیوں کو نچایا جاتا ہے، اور اس کے باقاعدہ نمبرات لگتے ہیں، مضمون کے طور پہ ناچنا تھرکنا سکھایا جاتا ہے۔ تو ایسی بچیوں کی گود میں پلنے والے بچے ہی پھر ناچنے تھرکنے والے ہوں گے، تو کوئی اداکار ہے، تو کوئی ٹک ٹاکر ہے، تو کوئی فلم سٹار ہے، کوئی اچھا فرد معاشرے کی اصلاح اور بھلائی کا کام کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے حالات جو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ماؤں کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا۔
اور جہاں مائیں تربیت یافتہ ہوتی ہے تو پھر ان کی گود میں پلنے والے بچے کیا بنتے ہیں اور وہ کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، تاتاری قوم، انہوں نے بغداد پہ حملہ کیا۔ بغداد میں اسلامی حکومت تھی، تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حالت یہ تھی کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ تاتاری شہزادوں نے انسانی سروں کی کھوپڑیاں اکٹھی کر دی، ان کی مینار بنائے، مینار پہ چڑھ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ یعنی سنگ دلی کی انتہا تھی کہ سروں کی کھوپڑیاں اکٹھی کر کے ان سے مینار بنا کے ان پہ چڑھ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اس وقت اتنے خوف زدہ تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمان جا رہا تھا، ایک خاتون سے گھر نکلی، وہ تاتاری افواج کے گھر کی خاتون تھی۔ مسلمان سے کہا کہ تو یہاں کھڑا ہو جا، تو نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ مسلمان وہاں پہ کھڑا ہو گیا، خاتون گھر کے اندر گئی، وہاں سے چھری اٹھائی اور مسلمان اسی طرح کھڑا تھا اور خاتون نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اتنا ہی یہ لوگ پست ہمت ہو چکے تھے۔ مسلمان ایسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہاں اگر ایسے بنے ہوئے تھے تو اپنی غلطیاں تھی، اپنی کمزوریاں تھی کہ اتنے وہ پست ہمت ہو چکے تھے۔ بہرحال اس وقت جب تاتاریوں نے مکمل قبضہ کر لیا، پھر 40-50 سال کے بعد اسی بغداد شہر میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ نئے آنے والے حکمرانوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اعلان کر دیا، بلکہ بغداد میں اور عراق کی سرزمین پہ شریعت مطہرہ کے نفاذ کا بھی اعلان کر دیا۔ مورخین حیران ہیں کہ 40-50 سال کی قلیل مدت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا۔ چنانچہ کئی ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ تاتاری افواج نے مسلمان مردوں کو تو چن چن کے قتل کر دیا، لیکن مسلمان بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا، گرفتار کر لیا، اپنے گھروں میں لے گئے اور اپنے گھروں میں اپنے بستروں کی زینت بنا دیا۔ مسلمان بیٹیاں تاتاری افواج کے گھروں میں رہنے پر مجبور تھی، تاتاری افواج کے بچے جننے پر مجبور تھی۔ ایک طرف تو ان کی یہ مجبوری، دوسری جانب ان مسلمان بیٹیوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت ختم نہیں ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا علاؤ روشن تھا۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ ہم نے تاتاری افواج کے گھروں کے اندر سے انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک طرف تو ان بچیوں نے اپنے گھر کے مردوں پر محنت کرنی شروع کر دی، ان مردوں کو اللہ اور رسول سے متعارف کرایا، دین اسلام کی حقانیت ان پر کھول دی، اور ان بچیوں کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت موجود تھی، وہ حرارت تاتاری افواج کے دلوں کی طرف منتقل کر دی۔ تاتاریوں کے شہزادوں کو اپنی زلفوں کا اسیر نہیں بنایا، بلکہ ان شہزادوں کو دین اسلام کے حقانیت کا گرویدہ بنا دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے مردوں پر محنت کی، بلکہ ان کی گود میں پلنے والے جو بچے تھے ان کو بچپن سے اللہ اور رسول سے متعارف کرایا۔ چنانچہ بڑے دنیا سے چلے گئے، وہی بچے بڑے ہو گئے، 40-50 سال کی مدت میں وہی بچے پھر بڑے بن کے اپنے بڑوں کی جگہ پہ ان کے تخت نشین ہو گئے، اور جب تخت نشین ہو گئے تو انہوں نے پھر نہ صرف یہ کہ اسلام کا اعلان کر دیا، بلکہ شریعت مطہرہ کے نفاذ کا بھی اعلان کر دیا۔ ہے آیا آج بھی تاتار کے افسانے سے، ہے آیا آج بھی تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تاتاری شہزادے جو کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں سرخ
جاتے تھے غصے کی وجہ سے، وہی آنکھیں رات کے آخری پہر اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا رہی ہوتی تھی۔ وہ تاتاری شہزادے جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے ان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے، وہی تاتاری شہزادے رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے اپنی پیشانیاں زمین پہ رگڑ رہے ہوتے تھے۔ وہ تاتاری افواج جن کو مسلمانوں کے جوان شکست نہ دے سکے، مسلمان بیٹیوں نے ان کو اسلام کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا تھا۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، بیٹیوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دیں۔ اس وقت جس ادارے کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے بھائی قاری محمد راشد بن ہاد صاحب، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جہاں بچوں کی تعلیم کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں مسلمان بیٹیوں کی تعلیم کا بھی ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسی سلسلے سے وابستہ کر لیں تاکہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیم کے حوالے سے بیٹیوں کے حق کو بھی پورا کرنے والے بن جائیں، قرآن سے خود بھی وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی وابستہ کر لیں، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر لیں۔ یہ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے، یہ قعر مذلت میں پھنسے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب ہے، یہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان قوم نے قرآن کو پہچانا نہیں، مسلمان قوم نے قرآن سے تعلق نہیں جوڑا، مسلمان قوم نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج بھی اگر کسی قوم نے اس قرآن کو تھام لیا جیسا کہ تھامنا چاہیے تھا، تو پھر اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کو وہی عظمت، وہی بلندی مل سکتی ہے جو کسی زمانے میں ہمارے بڑوں کو حاصل تھی۔ کیا وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ عرب معاشرہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا، کوئی ایسی خرابی دنیا میں نہیں ہے جو اس معاشرہ